الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مع صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہی۔ تعین لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تعین لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر آنا، اور جس کی فقیری میں دھوئے اسد اللہ۔ آہر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ جس کا تو چاند تھا وہ حال نہ رہے۔ یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا۔ اسلام
تیری نفس، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی قیامت تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی قیامت تک، تیری رگوں میں خون ہے چار یار کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سارے جو اشعار میں نے پڑھے نا، یوں سمجھو تو تقریر ہو گئی، یہ شعر ہے اس میں تقریر ہو گئی، باقی تو پھر کیا سمجھانا۔ کھیتی باڑی والے کتنے ہیں اس میں؟ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، ماشاء اللہ۔ اچھا، ڈور ڈانگر جیسے کہ بکرے ہیں یا گائے وغیرہ پالتے ہیں، ہے کوئی ایسا؟ اچھا، دیکھے تو ہوں گے نا بکروں کے ریوڑ تو دیکھے نا آپ نے کہ بل بجانے جو بکرے چلے جاتے ہیں، یہ تو دیکھے ہیں نا۔ بکرے کی لینڈیاں دیکھی، دو ادھر نے دو ادھر، مسلمان کی حالت اپنے بکرا نہیں لینڈی نہیں دیں سے چار آئیں بے مان برا آپ لوگ برا دل پر نہیں دینا، یہ ہم لوگوں کی آئی ہے، ورنہ مجلس کہنے کے بھائی امام حسین نا چاہوا بارا صحابانی بات کروں، آج نہیں برسوں پہلا ની વાત કરું، જ્યારે મારા રસૂલ અને મહેફિલ હુસૈન છે જેની અંદર અલ્લાહ રસૂલની વાતો છે, ઈ જમાનામાં એમ કહે છે કે ઈ જમાનામાં જ્યારે સહાબા બેઠતા ને એટલે રાવી લખતા કે અગર તમે સુઈને કેટલી જગા જોઈએ, સુઈ રાખવામાં કઈ એટલી થોડી જગા જોઈએ માણેકની, સુઈ તો કઈ બી રહે જાવે, પણ એમ કે જો સુઈ ઉપરથી ફેંકો તો એ જમીન ઉપર ન પડે, ગમે એની માથે પડે, કેમ કે એવી રીતે ભીસી બેઠા હોય। આ ગુજરાતીમાં کہ سوئی رکھنے کی بھی جہاں جگہ نہ تھی، یہ ایسے سننے والے وہ عاشق تھے تب۔ مدماکھی کا چھتا دیکھا ہے؟ مدماکھی کا جو پڑا ہوتا ہے نا وہ دیکھا ہے نا چھتا، اس چھتے میں آپ کو کہاں جگہ نظر آتی ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر مکھیاں پڑی ہوتی ہیں۔ صحابہ اسی طرح بیٹھتے تھے جب سرکار کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک بار ابو ہریرہ نے اعلان کیا، پہلے کے زمانے جب سرکار کا زمانہ، آج جیسے چار ابھی ہم لوگ آئے تو تھے رستے میں لیڈیوں کی طرح، 8 ادھر موبائل لے کے بیٹھے تھے، 10 ادھر بیٹھے تھے۔ یہ کون سی دکان ہے؟ آرزو، وہاں آس پاس میں ایسے تقریباً 20-30 جنے ہوں گے، بیٹھے تھے، اپنے ہی لوگ تھے، بیٹھے تھے۔ دعوت بھی دی ہم نے، دعوت دی، શરમ આવી જાય કે દાવત કેને દેવાય? સાચું કીધું, દાવત એને દેવાય જેને નથી ખબર છે એને દાવત દેવાય તો મરવા જેવું થાય, જેને ખબર છે એને દાવત। ભાઈના ઘરે લગ્ન છે, તમને દાવત દેવાની એમ, તઈ તમે આવો, તમે સમજ रहे ना? तो भाई से, माँ से, बाप से, तमाम लोगों से, अपनी जान से, आल से, औलाद से, सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत होनी चाहिए वो तो हमारे रसूल हैं, और उसके लिए तुम्हें दावत दी? उसके लिए दावत नहीं, उसके लिए दावत नहीं होती। पता चला कि गया। अब मैं तुमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, इब्राहिम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके लिए क्या कहते हैं? रसूल अल्लाह। मोहम्मद के आगे ये आता है रसूल अल्लाह। आदम के आगे सफी अल्लाह, है ना? नूह नबीयुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, है ना? तो इब्राहिम खलील, खलील किसे कहते हैं? खलील किसे कहते हैं? दीवाना हो, दीवाना। एक होता है दोस्त, एक होता है अच्छा दोस्त, एक होता है सबसे अच्छा दोस्त, लेकिन एक होता है खलील।
خلیل میں اور دوست میں فرق ہے. دوست ہے نا کبھی کبھی اپنے کام کی وجہ سے نہ بھی آئے، لیکن خلیل ہے نا اس کے لیے تو یوں سمجھیں کہ شمع اور پروانہ. اب یوں مان لیں ایک پروانہ تھا، وہ بیٹھا تھا، دوسرا میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. دوسرا پروانہ آیا، اس پروانے کو کہہ رہا ہے کہ یہاں بیٹھا ہے، دیکھ وہاں شمع جل رہی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جل رہی ہوگی لیکن تم پروانہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروانہ کبھی شمع جلتی دیکھ کر کسی کو کہنے نہیں جاتا، سیدھا کود جاتا ہے. پروانہ اسے کہتے ہیں. تو شمع اور پروانے کا جو رشتہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ پروانے نے شمع دیکھی نہیں کہ جا کر کودا نہیں. اسی طرح سے وہ ایک شعر ہے نا سید صدیق اکبر کا جب بیان آتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بلبل کو پھول بس، بلبل کو پھول بس. اسے تو پھول کی ضرورت رہتی ہے نا. ایک سیاح یہ جو شکاری ہوتا ہے اس نے بلبل کو پکڑا تو بلبل کہتی ہے کہ اب دیکھ بھائی تو نے مجھے پکڑ لیا ہے تو مجھے ذبح کرے گا، پکائے گا. تو ایک کام کرنا کہ جب تو آگ کے انگارے جلا تو اس کو لال ہونے دینا. کہا کیوں؟ کہا جب یہ ایک دم لال ہو جائے پھر مجھے ڈالنا، تو کم سے کم لال رنگ جو ہے وہ پھول کی ہوتی ہے، میں سمجھ لوں گی کہ پھول آخرکار مجھے مل ہی گیا. یہ ہوتے ہیں دیوانے. تو خلیل کہتے ہیں ایسے دیوانے کو کہ اس کو پھر اپنے یار کے سوا اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. وہ سب کچھ تو دے دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے. اسے خلیل کہتے ہیں. اب ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ خلیل تھے اور فرشتے پوچھتے تھے اللہ یہ تیرا دیوانہ ہے، یہ تیرا خلیل ہے، تو نے اسے خلق عطا کی ہے، خرقہ عطا کی ہے، دوستی کا لباس عطا کیا ہے، تو کہتا ہے یہ دیوانہ ہے تو ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے دیکھو جاؤ. فرشتے آئے، فرشتوں نے تعریف کرنا شروع کی. تعریف سبوح قدوس، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو کہا کہ میرے رب کا نام کوئی لے رہا ہے. کون ہے؟ ادھر آؤ پڑھو. مزہ جھومنے لگے. فرشتوں نے بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ میرے رب کا نام لے رہے تھے، میرے سونے کا نام لے رہے تھے. ذرا اور سناؤ مجھے، میرے دل کو تسلی ہوتی ہے، سناؤ مجھے میرے رب کی تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ کیا دو گے؟ ہم سنائیں گے تو بدلے میں کیا دو گے؟ کہا کہ یہ میرے جو بکریاں ہیں، میرے جو جانور ہیں آدھے لے لو، لیکن نام سناؤ. آدھے دے دیے پھر شروع ہوا، آدھے دے دیے پھر شروع ہو گئے. تھوڑی دیر سنائے اور سنانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ تو جھومنے لگے. دیکھا کہ اب مستی میں ہے تو بند ہو گئے. کہا کیوں بند ہو گئے؟ اور سناؤ اور سناؤ. حضور نے فرمایا میرے دو بھوکے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے؟ کہا ایک دین کا بھوکا، ایک دنیا کا بھوکا. دونوں کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے. امت میں دو طرح کے لوگ ہیں. دین کا بھوکا ہے، مجھ سے آپ شریعت کی ایک بات بتاؤ تو آپ کو ایک بات کرو نا، اس کو دو کرو چار کرو وہ سنتے تھکتا نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا کا بھوکا اگر اس کو دن بھر میں 1000 کا دھندا ہوا تھڑا ہوا تو کہا جی تھوڑا تو بتا آجی گھر سے آؤ باپو ہم آؤ بات ہے تو بیچا گھر پھرتا ہے. دنیا کا وہ اسے بس نہیں کرتا. دو طرح کی. تو ابراہیم تو دین کے بھوکے تھے، کہنے لگے اور سناؤ. تو کہا کہ اب تو آدھا لیور دے دیا، آپ کیا کرو گے؟ کہا آدھا دوسرا ہے نا لے لو، لیکن سناؤ مجھے میرے رب کا نام سناؤ.
پھر واپس سنانا شروع کیے. جب واپس سنانا شروع کیے تو ابراہیم خلیل جوش میں آ گئے, وجن میں آ گئے, چڑھنے لگے. پھر واپس بند ہو گئے تو کہا کہ اب کیوں بند ہو گئے؟ کہا اب تو پورا ریوڑ دے چکے ہو, اب تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا لو تمہارے پاس میرے سارے بکرے ہیں, ان کو چرائے گا کون؟ ایک آدمی نہیں رکھنا پڑے, مجھے لے لو, اپنے آپ کو دیتا ہوں, میں آپ کی بکریوں کا دھیان رکھوں گا, لیکن مجھے سناؤ میرے رب کا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ اب حد ہو گئی ہے, تب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر دی کہ مولا تیرا خلیل پکا ہے. کہنے کا میں نے اس لیے سنایا کہ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. ٹائم اپنے کو سیزن والا دھندا سیزن والا ہے نا. تب آج رمضان آوے تو ફ્રૂટની સિઝન में લારી રાખો, વેપાર થાય. ખજૂર રમજાનમાં વધારે દેખાય. સિઝન પર ધંધા, સિઝન પ્રમાણે ધંધો હોય ને, સિઝનવાળી ચીજ વધારે દેખાય. એવી રીતે આપણે સિઝનવાળા મુસલમાન, સિઝનવાળા આશી. મોહરમમાં તો કાશી ગૌશન ગઢની ભાઈ લીલી મટકી ને ભાई घटे नहीं गए हैं. जैसा सीजन होती है उसकी, हम लोग ये हो गए हैं. लेकिन असल तो आपने वो एक शीए लोगों का एक मरसिया है, वो जो टेप बजती है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, मातम वाली, उसमें मैंने एक सुना था, अब जिंदगी भर या हुसैन, ऐसा मैंने सुना था. आपने सुना हो? हालांकि वो जो भी है, लेकिन वो जिंदगी भर या हुसैन. आपकी जिंदगी में हर पल या हुसैन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मुहर्रम में हुसैन, तो मुहर्रम के बाद फिर हुसैन कहाँ चले जाएंगे. मुहर्रम के बाद हर पल जिंदगी के हर लम्हे में मौला हुसैन होने चाहिए. हर लम्हे में चलो फिरो, उठो बैठो, आओ जाओ, व्यवहार में, धंधे में, कारोबार में, दोस्ती में, दुश्मनी में, अपनों में, परायों में, हर जगह हुसैन को याद रखें. हर जगह इमाम हुसैन की याद आपके पास, आपके सीने में, दिल में, दिमाग में रची बसी रहे. हर काम में रची बसी रहे. हसन और हुसैन पंजतन पाक वो नजर के सामने रहे, तब जाकर के सच्ची आशिकी है. अब जब हजाम की दुकान पर जाकर के बैठना तो इमाम हुसैन का सर मुबारक जो वो नेज़े पर था, याद रखना, दाढ़ी बिना का नहीं था. यजीद की ताकत नहीं थी कि एक बाल भी तोड़ सके. वो जो तलवार या खंजर चला था ना गला गर्दन कटने में, तो वहाँ पर गर्दन कटी, लेकिन कोई एक रिवाज है कि दाढ़ी कटी. वरना चाकू का काम क्या होता है, छुरी का काम होता है, एक दो बार तो कटे भाई. लेकिन कोई एक रिवायत है आपको मिलती है कि दाढ़ी भी थोड़ी सी कट गई थी. हिम्मत नहीं थी कि दाढ़ी के बाल को भी छू सके. पता चला कि हम जिसके नाम के नारे लगाते हैं, जिसके नाम के खिचड़े खाते हैं, उनकी दाढ़ी तो थी. अच्छा वो सर ऐसे ही खामोश था, नेज़े पर क्या कर रहा था? तिलावत कुरान कर रहा था. अब आप लोगों में से अगर मैं हाथ उठाने को कहूँ कि भाई कम से कम रमजान में ख़त्म कौन कौन करता है, तो यकीन जानो शायद एक दो हाथ उठे. या तो यूँ कहेंगे कि बापू हमारे घर की हालत अजीब थी, हमें बड़ी न हुई कम. ऐसे जवाब होते हैं ढीले ढाले मरेले हैं. तो क्या पहले वाले सहाबा जो है, अभी भी बात जो सुनाने वाला हूँ ना, आप सीरत रसूल थोड़ी सी चलेगी, है ना. तो पहले जो सहाबा थे उनको क्या था, धंधा नहीं करते थे. क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या वो कारोबार नहीं करते थे? कारोबार तो वो करते थे, ऐसा आप और हम करेंगे, क्या करेंगे कारोबार? हमारा तो कारोबार ही क्या है. और हम और आप तो सबका ज़कात खैरात करेंगे तो कल वीडियो आएगा, वायरल होगा, फोटे पड़ेंगे. आप फलाना भाई अटला रेकड़ी लगाई ना, आखिरी बोलो फिरी हैं. वो सभी थे कि जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, पिछलों ने उनके नाम की किताबें छापी, आखिरी किताब नहीं छपाई है. वो ऐसे कि जिन्होंने लंगर लूटा है. इमाम हसन का लंगर खाना था, किसी को पता है? इमाम हसन लंगर खाना था, वही इनका लंगर चलाते थे. बहुत बड़ा लंगर था, आने वाले मुसाफिर खाते थे. दादा अदनान से चला आ गए, दादा के दौर से, वो तो ऊपर से चला आ गए, हुजूर के दादा परदादा से चला आ गए. हाशिम, हुजूर हाशमी थे ना. हाशिम किसको कहते हैं? हाशिम उसे कहते हैं जो रोटियां होती हैं ना, सूखी रोटियां, उसको जो शोरबा बोलते हैं, शोरबा रसा साग का,
اس میں بھگو کر کے اس کا چورا کر کے بھگو کر کے جو کھلائے اس کو کہتے ہیں ہاشم. یہ نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ اکال دشکال تھا، اور دشکال کے زمانے میں وہ روٹیاں لاتے تھے سوکھی دوسرے گاؤں سے، اور ذبیحہ کرتے تھے، بڑا دیگیں پکاتے تھے، اور شوربہ زیادہ، رسا زیادہ، اور اس کے اندر روٹی کا چورا کر کر کے ڈالتے تھے، بھر بھر کے لوگوں کو کھلاتے تھے. نام پڑ گیا روٹی کا چورا کر کے کھلانے والا، مطلب کہ ہاشم. یہ تو دادا پر دادا سے سخاوت چلی آ رہی تھی. یہ تھے وہ سکیات، دولت بھی یہ تھی. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ میں نبیوں کی بات لیتے لیتے آ گیا تھا رسول تک، ہے نا، کہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں کہ جب سرکار کا زمانہ ظلم کی حد، ظلم کی حد پار کرتی تھی وہ. بھائی آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں لیکن انسان بھی ہے نا. بھائی آپ سے ہم سلام کلام نہ کریں، آپ سے ہم سلام کلام نہ کریں، آپ کے شادی بیاہ میں نہ آئیں، آپ کے کسی کام میں ہیلپ نہ کریں، لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ دکان سے خریدیں مال تو آپ خریدی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کو جینے کا حق ہے کہ نہیں؟ بھائی مذہب الگ چیز ہے، لیکن آپ کا مذہب ہمارے مذہب کو نہیں جھنجتا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ سے بے تعلق ہو گئے، آپ ہمارے گھر نہیں آنا، ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے، ہمارے آپ کے کوئی لین دین نہیں. لیکن آپ اگر بھری بازار میں کچھ لینے جا رہے ہیں کسی اور دکان سے، تو میں وہاں جا کے ایسا تو نہیں کہہ سکتا گئے اس کو مال مت دینا، یہ تو نہیں کہہ سکتا. لیکن سرکار کے پاس ایسا ظلم، یہ انتہا تھی کہ سوشل بائیکاٹ سرکار کے خاندان کا ہو گیا تھا. بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ وہ گھاٹی میں ان کو بھیج دیا تھا. کیوں؟ کیا قصور کیا تھا ان کا؟ وہ کیا آتنکوادی تھے؟ کیا لوگوں کو لوٹتے تھے؟ نہیں. تو کرتے کیا تھے؟ وہ یہ کہتے تھے لوگوں تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ظلم نہ کرو، ماں باپ کا ادب کرو، عورتوں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو، بیٹیوں کو زندہ درگور زندہ دفن نہ کرو. ہر غلام، ہر انسان ایک جیسا ہے، چاہے وہ غلام ہو یا مالک ہو. وہ کنگھی کے داتے جو ہوتے ہیں نا، داتیا نہ داتا، اس طرح برابر ہوتے ہیں. جیسے وہ برابر، ویسے مالک اور غلام سب برابر، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، انصاف کریں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، رشوت خوری نہ کریں، شراب نہ پئیں. یہ ساری باتیں تھیں. سود ایٹھے کے بیاج وہ دھندا نہ کریں، نہ شراب پئیں، نہ پلائیں، نہ بیچیں. یہ ساری تعلیم تھی، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت کی جا رہی تھی. مین پوائنٹ کیا تھا وہ گجراتی میں سمجھاؤں کہ وہ کہتے تھے آقا کہ اے لوگوں، رچنا، کیا رچنا، اس کو خدا نہ سمجھو، رچیتا کو خدا سمجھو. ایک ہوئی چھے رچنا، ایک ہوئی چھے રચયિતા. તો જેટલી રચના છે એ ખુદા નથી, અને એનો જે રચયિતા છે એ ખુદા છે. आसमान खुदा नहीं है, आसमान को बनाने वाला खुदा है. जमीन खुदा नहीं है, जमीन को बनाने वाला खुदा है. कोई लकड़ा, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई पत्थर, न शजर, न हजर, न जमीन, न आसमान, न पेड़,
نہ پودا، نہ پتھر، نہ کنکر، نہ لوہا، نہ لکڑ، نہ پانی، نہ سمندر، نہ دریا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی چیز خدا نہیں، ان سب کو جس نے بنایا وہ خدا، ان سب کو جس نے پیدا کیا وہ خدا۔ اگر کوئی آدمی بڑا ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس زیادہ طاقت ہے، یا کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے، یا وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، لیکن ہے انسان، تو وہ انسان ہے، خدا نہیں۔ کیا ہے؟ وہ انسان ہے، خدا نہیں۔ اس کو جس نے بنایا اسے خدا کہو۔ تو کہا خدا ہے کہاں ہے تو دکھتا نہیں، وہ دکھے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે એ નિરાકાર છે, નિરંજન છે। નિર ભણેલા સદી છૂટી પાડો, નિર પ્લસ આકાર એટલે કે નિર્વત્તા આકાર, જેનો આકાર ન હોય। નિર્વત્તા અંજન, જેને આંખો વડે જોઈ ન શકાય। अरे हवा को खुदा ने बनाया, उसे देख सकते हो? नहीं। तो वही खुदा नहीं है। चाहे तो हवा अच्छों की हवा निकाल दे, हवाएं वो ताकत, हवाएं जो थी जो पहाड़ को जो रेजा रेजा करके उड़ा के ले जाए। 82 तूफान જેને યાદ હોય ખબર હશે, ઝાડવા ઉડતા હતા, પતરા ઉડતા હતા, ઝાડવા આખા ઝાડવા ઉડતા ઉડતા જતા હોય। 82 યાદ હશે કોઈ જોયું હોય તો हवा। लेकिन इतनी सारी ताकत रखने के बावजूद वो हवा खुदा नहीं है, अल्लाह के हुक्म के ताबे है। सूरज आप बड़ी बाजार में बड़े दोपहर को चले जाएं, बिना चप्पल के रोड पर चलें, इतनी गर्मी, कितना जलेगा पाँव। अजमेर तो गए हैं ना, दरगाहों पे या अपने घरों में भी जो लादियाँ हैं बाहर रखी होती है, उस पर आप धूप में जरा खड़े रहें। कब्रिस्तान में जाएं, जब दफन विधि करने उनाड़े में जाएं खुले पैर से, कि मैं बाहर के भाई चप्पल बाहर रख दो, तो बाबा चप्पल बाहर है। कुछ लोग वहाँ उठे जल्दी बनते, मसला तो बापा घटे नहीं, मसला तो अपना छोकराओं ने याद से मसलो गमे नहीं बतावी दो, खबर पड़े कि ना पड़े, छोटी छोटी बातें बहुत याद रखते हैं। तो खैर बहरहाल कि ये खुदा कोई चीज़ नहीं, ये सारी तालीम अल्लाह के रसूल की थी। और इस बिना पर ये लोग कहते थे कि हज तो वो करते थे, लेकिन तरीका अलग था, तालियां बजाना, सीटी वगैरह, नंगे होकर के तवाफ करना, ये सब था। फिर सदका करना, खैरात करना, वो सब भी उनको मंजूर था। मंजूर क्या नहीं था? मंजूर ये नहीं था कि हमारे पुतों को बुरा न कहो, और वो जो नमाज पढ़ते हो ना वो हम नहीं कर सकते। रोज़ा रख लेंगे, सदका कर लेंगे, खैरात दे देंगे, ज़कात अदा कर लेंगे, मगर जहाँ बात आई नमाज की, तो हुजूर ने फरमाया हदीस है कि मुशरिकीन और मुसलमान दोनों के बीच में अगर फ़र्क है, बेने जे नोखा पाड़े, ये एक चीज़ है, एનું નામ છે નમાજ। नमाज पढ़े छे कि नहीं, ये जो सदका खैरात ये तो लाए ना थोड़ा कहता है कि हमें ये करो, एक नमाज नहीं था हमारा थी, अनाज अपनी ये हालत से कि अपना थी ये न था। ये सारी बातें मेरी वो दुखती रग पर हाथ आ रहा है मेरा, यही कड़वी बातें। ये सारी मेहनतें करके हुजूर ने किसी तरह से इश्क मिलाया था, सहाबा तैयार किए थे, और लोग चौक दर चौक आ भी रहे थे। दीवाने होते थे, ऐसे दीवाने की बात मत पूछो। आप और हम तो क्या दीवाने, हम तो बोलते भी बापू हम बोल दो, नाम ना बोल दो, बोल खुद तो बोलना नहीं है, दूसरा आवे उसको भी कहेंगे कि बापू जरा ध्यान रखो, है कि नहीं? हम इतना डरते हैं। वो दौर था, कई जगह हम कहे ना तो बापू अपने ना मक्की दौर में है। मक्की दौर किसको कहते हैं? मक्की दौर એટલે શું कि मक्का का जो दौर था ना, वो जुल्म और सितम का दौर था। कुफार और मुशरिकीन जुल्म करते थे, सितम करते थे, तो छुप छुप के नमाजें पढ़ना, छुप छुप के
کے داڑیاں سب چھپ چھپ کے ہوتا تھا. تو اپنے کو سکھاوے کہ باپو اپنے مکی دور میں بدھی چلے کیا کہ کوئی اگر نماز نہ پڑھتا આપણે કહે બાબુ તમે નમાજ નથી પઢતા, તમે ટોપી નથી પહેરતા, તમે દાઢી નથી રાખતા, તો બાપુ પછી માહોલ પણ માહોલ તને માહોલ નડે એમ. વાહ દોસ્ત વાહ, ભારી આશિક રસૂલો. बाकी आओ मैं मक्की दौर दिखाता हूँ. बिलाल से कहा था सिद्दीक़ अकबर ने, बिलाल से कहा बिलाल अभी हम थोड़े हैं, आका ने कहा है कि ईमान दिल में रखो, कहा जो होना है वो होगा, मैं नाराए अहद नहीं छोड़ूंगा, चाहे जान चली जाए हो सकता है, लेकिन दामन मुस्तफा अब नहीं छूट सकता. ये वो लोग थे. खब्बाब, हजरत खब्बाब में हर सहाबा की, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अहले बैत की बातें करते हैं, सहाबा को हम तो सब सहाबा की बात करते हैं भाई, किस सहाबा को हम बोलते हैं. वैसे सहाबा हैं ज़्यादा तो हर एक का बयान मुश्किल है, लेकिन जितने याद आते हैं वो तो सब की बातें करते हैं. हजरत खब्बाब, इनको आग के अंगारों पर लिटाया जाता था, आग के अंगारों पर, और ऐसा लिटाया कि उमर फारूक के ज़माने में उनको जब वो ये जो जुब्बा है ना वो पीछे से देख के कि दाग है, सफ़ेद दाग थे, तो पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि ये उस वक्त की बात है जब आप ईमान नहीं लाए थे और हम ईमान ला चुके थे, हम इस्लाम में आ गए थे. उस दिन की बात है कि काफिरों ने हमें जलते हुए अंगारों पर लिटा दिया था, और पीठ में से इतनी चर्बी निकली थी कि अंगारे बुझ गए थे, कि उन अंगारों के दाग हैं. क्यों लिटाया था, कहा कलमा पढ़ना छोड़ दे. एक औरत थी माँ सुमैया, नाम सुना होगा, माँ सुमैया, वो कलमा पढ़ती थी. अम्मार बिन यासिर की माँ, हजरत अम्मार की माँ, उन्होंने कलमा पढ़ा, और वो वक्त वो था थोड़े बहुत मुसलमान थे, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. अब वो जो अबू जहल है ना उसकी छाती पे चढ़ गया, इस तरह से इतनी छोटी सी बुत था इनके हाथ में, जिसको था हुबल उसका नाम था, आज के दौर में दूसरा नाम है. तो ऐसा मूर्ति थी हाथ में, उसका मुंह पकड़ के उसको यूं मुंह पे यूं घसीटा कह रहा कि बोल हुबल. तो माँ ने उसके मुंह पर थूक दिया, माँ ने उसके मुंह पर थूक दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. मर जाऊंगी लेकिन इसका नाम नहीं लूंगी, मर जाऊंगी इसका नाम नहीं लूंगी. अब जब थूका न तो उसको आया गुस्सा. अबू जहल ने नेज़ा पकड़ा और माँ सुमैया के पेट के नीचे नेज़ा मार दिया, शहीद कर दिया. और अम्मार को यूँ बांधा था, अम्मार को, इनके अब्बा यासिर को, सबको बांधा था, और एक ओएडी थी, उसके अंदर तो सारे दूसरे मुसलमान जो थे वो अंदर भरे पड़े थे, कब से बंद पड़े थे, भूखे प्यासे अंदर, तो यूँ निडाल पड़े थे, किसी की रूह चली गई थी, कुछ मरे थे अंदर, और एक एक को निकाल के कह रहे थे. इन दोनों को निकाला था, इनको मार रहे थे, कह रहे थे. और सुमैया को भी जो ऊपर जो चढ़ बैठा था, तो कैसे मालूम है, इनके हाथ में, माँ सुमैया के दोनों हाथ में रस्सी बांधी, ऐसे दोनों पाँव में रस्सी बांधी. तो ये रस्सी लेकर के एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर, इस तरह खींचते थे, और माँ सुमैया के ऊपर चढ़ बैठा था, औरत के ऊपर. तो आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर मैं ऐसी बात करूं कि आज नो दौर खराब है, तो तमे मने एम कहो ने कि मौलाना तारा करता तो ओली माँ सुमैया औरत सारी कि जेने भर बजारे कलमो पढ़्यो अने अल्लाहना रसूलनी गवाही दी. हैं कैसो कि नहीं कियो. हम बात करते हैं इश्क की, इश्क उनके पास था, ये कम थे फिर भी उभर कर नजर आ गए. हुकूमतें की ऐसी होती. फिर अम्मार, इनके बेटे, इनको जलती हुई आग में से खड़ा रखा, पाँव में से चर्बी निकली तो कोयले तरतराहट हो रही थी, और चिल्ला रहे थे. आका निकले, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें. अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई कि मेरा नाम लेने वाला जल रहा है. अल्लाह के रसूल ने दुआ की, या नारू कूनी बरदम व सलामन, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला अम्मारीन कमा कुंत अला इब्राहीम. कि आग ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे अम्मार पर,
جیسے تو ٹھنڈی ہو گئی تھی میرے دادا ابراہیم پر. یہ دعا مانگی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. آقا نے اسے بچایا. صحابی ایسے ہوئے کہ جن کے آپ تو جاتے ہیں نا بسوں میں سفر کرتے ہیں, رکشا میں کبھی کبھی وہ ٹھاٹھا رکشا ہوتا ہے نا, اس میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے کبھی کبھی. تو کیا ہے کہ روڈ اگر راستہ صحیح نہ ہو, آگے وہ ڈالی پکڑی ہو, یوں 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 کرتے جاتے ہیں, دار سے یہاں آوے. ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہوئے تو پتہ چلے گا کہ جب منڈی بھٹکاتی ہوئے بس میں بھی بیٹھے ہوئے جھولے دیتے ہیں, دار سے ہی منڈی بھٹکائے تو خبر پڑے کہ درد کتنا ہوتا ہے. یہ میں ساری پریکٹیکل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جینے ای درد પોતાને થાય ને તો ખબર પડે, ખાલી વાતો કહીને ન થાય. ક્યારેક બળતી દિવાસળી કે બળતી બીડી ઉપર પગ રાખીને જો, પછી તમને સહાબાનો અંદાજ આવશે. રોજા રાખીને જો તો કરબલાની ભૂખ અને પ્યાસનો અંદાજ આવશે. ये सब करके देखो तो अंदाज आएगा. ये सहाबी ऐसे हुए कि जिनके माथे में कीले ठोके जाते थे, कीले मारी जाती थी. लुबैना एक खादिमा थी, आपने ये तो किस्सा सुना होगा, इंटरनेट पर चलता है. उमर फारूक की कनीज थी, उसको मारते थे, कहते थे कि कलमा छोड़ दे तो ये इस्लाम का दामन छोड़ दे. वो कहती थी मर जाऊंगी. उमर फारूक जैसी हस्ती मार मार के थक जाती थी मगर वो कलमा पढ़ते नहीं थकती थी. और आखिरकार ये हुआ कि आंखें चली गई, अंधी हो गई. तो ताना दिया मुशरिकों ने कि देख हमारे लातो हुबल ने, हमारे खुदाओं ने तेरी आंखें ले ली. उन्होंने कहा कि लानत हो तुम्हारे खुदा पर, तुम कहते हो कि मेरा मजहब मेरा खुदा सच्चा नहीं है, तुम्हारे खुदा ने आंखें ले ली. वो क्या आंखें लेंगे कि जिनको खुद को पूजता कौन है वो भी पता नहीं है. इनको यही सबूत नहीं है कि मुझे पूज कौन रहा है. उनको तो वो तो जानते थोड़ी है कि आज ये आए हैं मेरी पूजा करता है. वो तो ये भी तसव्वुर नहीं रखते हैं, ये इनका भी सबूत नहीं. तो वो मेरी आंखें क्या लेंगे. लेकिन तुम देख लेना कि कल सुबह होने से पहले मेरा अल्लाह मुझे मेरी आंखें जरूर दे दे. और जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला ने दोनों आंखें अता कर दी. ये सहाबा के जुल्म और सितम देखिए कि कितने हो रहे हैं. और वजह क्या बन रही है? अल्लाह के रसूल का पैगाम, अल्लाह के रसूल का कलमा, अल्लाह के रसूल की बातें, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की शरीयत, अहकाम इलाही. यही तो वजह थी. एक औरत थी, पर्दे का हुक्म आया, पर्दे का हुक्म आया तो अभी आया ही था और उनको पता नहीं था. वो पहाड़ी पर ऊपर रहती होंगी. अब रास्ते में किसी औरत ने पर्दे में आकर के वहाँ हुक्म आ गया था तो उन्होंने पर्दा किया बुर्के में और आगे चली. तो वो बेपर्दा नहीं थी, उनको हुक्म पता नहीं चला था. तो उनको कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है? कहा नहीं. कहा क्या? कहा कुरान की आयत नाजिल हो गई है, आयत आई है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, रसूल पाक ने हमें अभी बताया. कहा क्या बताया? कहा कि अब मुसलमान औरतें अपने पल्लू का एक चादर का टुकड़ा आगे रखें, इसके पर्दा करें. तो कहा कि अच्छा पर्दे का हुक्म आ गया है. तो अच्छा मुझे अभी पता चला, लेकिन अब मैं यहाँ से आगे नहीं चलूँगी. तुम जाकर मेरा बुर्का ले आओ, मेरे घर से पर्दा ले आओ, मैं ये करके फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगी. वरना जा सकते, ठीक है वादा नहीं, હવે घर जाने कल से करेंगे, है ना, હવે से करेंगे. घने लोगों को पढ़ेंगे नमाज पढ़ इंशाल्लाह जुम्मा से चालू कर दीजिए, जुम्मा से चालू कर. ऐसा कहते कि नहीं कहते? लेकिन सहाबा, ये सहाबा का इश्क देखो कैसे थे. वो औरतें थी, वो कहती थी कि अभी तो हुक्म कान में पड़ गया है, अब एक भी कदम अगर बिना बुर्के के चलूं, बिना पर्दे के चलूं तो फिर मेरे लिए ये काम हराम हो जाए. जब तक चादर आती नहीं मैं यहाँ से हटूंगी. ये थे लोग सारे सहाबा की. आप देख लो हालतें ऐसी. अच्छा ये जो बाइकाट हुआ था, बाइकाट ये जो सोशल बाइकाट हुआ था उसके अंदर अल्लाह के रसूल को जो तकलीफें हुई हैं, 3 साल हो, 1-2 दिन नहीं, 3 साल. देखो खाना पीना उनको भेजना नहीं, एक खाए में थे, शोबे अभी तालिब कहते हैं उसको.
ابو طالب جو رسول کے چچا، ان کی جگہ تھی، وہاں ان کو رکھا تھا، لے گئے تھے ساتھ میں. اور جب سوتے تھے تو اپنے بچوں کو بندہ ساتھ میں سلاتا ہے نا؟ نہیں، یہ رسول کو اور ان کی اولادوں کو ساتھ میں سلاتے تھے، اپنے بچوں کو نہیں. یہ حالت ابو طالب بہت رکھتے ہیں. وہ کعبہ شریف میں یہ ایک جس کو بائیکاٹ رکھتے ہیں تو ایک وہ اعلان کا پرچہ لکھتے ہیں نا کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اور ان کا خاندان سر ہماری کوئی لین دین نہیں، کوئی جات کا ویوہار نہیں، ان کے ساتھ کوئی بول چال نہیں، نہ کھانا ان سے کوئی لیا جائے، نہ ان کو کچھ دیا جائے، پیسے لے کر بھی مال نہیں دیا جائے، اس طرح سے. اچھا مکہ میں چلو کوئی نہ دے، لیکن ابھی اپنا یہ گاؤں گجرا ہے، وہاں پر اگر ہمارے کوئی باندھا پڑ جائے تو گجرا والے نہ دے تو کہیں نہیں، جسدر سلاوے، بوٹات سلاوے. تو وہ لوگ سوچا کہ چلو یہاں نہیں تو ملک شام جائیں گے، وہاں سے لے آئیں گے. ابھی ایک تو بھوکے پیاسے، ایک تو ساز و سامان نہیں، جانا وہاں چل کر اور سب کے لیے کھانا وغیرہ لانا، تھوڑے بہت پیسے ہوں گے تو چلو لاویے. لیکن وہاں بھی ابو جہل نے، ان مشرکوں نے سب ویاپاریوں کو کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ مسلمان اگر تمہارے پاس مال لینے کے لیے آئے تو ایک جس کی قیمت 1 روپیہ وہ 10 روپیہ کر دینا، اور 10 میں بھی اگر وہ راضی ہو جائے تو دینا نہیں، میں ڈبل قیمت سے لے لوں گا، ان کو نہیں دینا. یہ حالت ہے. تب بچے بھی ساتھ میں ہو، یہ ساری چیزیں دیکھنے میں ساتھ میں ہیں. اب ایک دن ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھوک کا عالم دیکھا. مسلمانوں قربان جاؤ، آپ بھی کھا کے آئے ہوں گے، شاید میں بھی کھا کے آیا. تینوں ٹائم اچھا کھانا ملتا ہے، مجھے بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہی ہوگا. یہ صحابہ کا دور گیا ہے کہ جس میں صحابی کہتے ہیں کہ رات کو بھوک لگی، پیٹ میں اندر سے آگ جلی تو ختم ہو گئی بات، آج تو کچھ کھانا ہی پڑے گا. لیکن کچھ تھا ہی نہیں، اندھیرا تھا، موسم کی رات تھی. کافی تلاش کے بعد مجھے جب میں پیشاب کے لیے اٹھا، کیا پیشاب کرنے، دھیان دینا، پیشاب کرنے اٹھا تو جب پیشاب کرتے ہیں نا تو پہاڑی علاقہ ہو یا زمین ہو تو وہاں جب آپ پیشاب کریں گے تو اگر نیچے کوتھری ہے، کوتھری یا کوئی سوکھی چیز ہے، پیڑ کا پتا سوکھا، اس پر پانی کی دھار گرے تو آواز آتی ہے نا. تو وہاں پر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب پیشاب کیا تو جب پانی کے چھینٹے مجھ پر پڑے تو آواز آئی. مجھے لگا کہ ضرور کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو کھانے کی. میں نے کیا کیا، صحابی کہتے ہیں میں نے کیا کیا، ہاتھ سے چھوا. تو ہاتھ سے چھونے پر بھی علم ہوتا ہے نا. آنکھ نہ ہو اور بندہ کسی چیز کو چھوئے تو پتہ چلے کہ ہاں پلاسٹک ہے، کاغذ ہے نا. تو اندھیرا تھا، اندھیرے میں اندازے سے کہتے ہیں کہ مجھے لگا یہ چمڑا ہے سوکھا ہوا، سوکھا ہوا چمڑا ہے کوئی چڑیا. میں نے اسے اٹھایا، کیا کہتے ہیں، میں نے اسے اٹھایا اور دھویا. پانی سے دھونے کے بعد میں نے اسے سکھایا اور پھر اس کے اوپر بہت سارے جو وہاں کے جو برتن ہوتے ہیں جلانے کے، کاٹھیاں، پیڑ پودے، پتے جو سوکھے، وہ سب ڈالا اور اسے جلایا اور ایسا جلایا کہ وہ چمڑا جو ہے وہ خاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خاک ہو گیا. جب وہ خاک ہو گیا تو اس خاک کو کھا کر پانی پیا، ایسے دن گزارے اس خاک کو. آپ سوچئے ذرا. اور یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ ضیاء النبی 13 بھاگ میں ہے. ضیاء النبی 13 بھاگ میں، سیرت رسول کی بڑی ضخیم کتاب، اس میں آپ کو مل جائے گا. کس میں شعب ابو طالب والا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لمبی چوڑی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مختصر آپ کو بتاتا ہے کہ غربت کی حالت کیا تھی، مگر دین اسلام نہیں چھوٹا. دین اسلام ہاتھ سے چھوٹے وہ صحابہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ ہاتھ سے
سے یہ دامن مصطفیٰ کا چھوڑ دیں. یہ وہ لوگ نہیں تھے. ایک صحابی ہے، نام نہیں دوں گا، نام میں سے آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، کچھ لوگ دیتے ہیں، میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں نام دینا. وہ صحابی غربت کی وہ حالت، ایسی حالت کہ آپ لوگ اپنے گھر میں بھلے ہی 10 بائی 10 کی اویڈی ہوگی، اس میں رہتے، کپڑے 4 ہوں گے، کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی، نہ ہو تو ہمارے یہاں تو کیمپ لگتے ہیں کہ غریبوں کے لیے مدد کی جاتی ہے، گھر آ چلے جاتے ہیں. وہ صحابی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. نماز پنجگانہ نماز ہوتی ہے نا بھائی، پنجگانہ نماز میں جب السلام علیکم ہوتا ہے نا، امام صاحب سلام کرتے ہیں، ادھر سلام کیا، سلام کر کے برات اٹھاتے ہیں، اللہم انت السلام، دعا کرتے ہیں. اب یہ جو سلام پھیرتے تھے، آقا امام ہے اور پیچھے صحابہ مقتدی ہیں. آقا سلام پھیرے 1 2، ادھر وہ جو صحابی پیچھے تھے وہ اٹھتے چلے جاتے، دعا نہیں کرتے تھے، دعا میں شامل نہیں. اور دوسرے جو صحابہ تھے انہوں میں باتیں ہونے لگی. حضور نے کبھی نہیں کہا، حضور نے کبھی نہیں کہا کہ کیوں چلے جاتے، لیکن صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ کیسا ہے، دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھتا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم تو نفل نہ پڑھے نا، کوئی تو اپنے یوں سمجھے کہ بے نمازی ہے، کوئی وہ 4 رکعت اثر کی پہلی نہ پڑھے تو بس بے نمازی. ارے میرے بھائی، آپ اس کو رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، کسی پر زبردستی تقویٰ تھوپا نہیں جاتا، کبھی نہیں کرنا. یہ ہم مشورہ دیں کہ بھائی نماز پڑھو، اچھی بات ہے، نفل بھی پڑھو، ٹھیک ہے، اچھا لگے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے لڑائی نہ کریں، اس کے لیے جھگڑا نہ کریں، اس کی 4 جنوں کو باتیں نہ کریں، نہیں تو آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی، یہ یاد رکھیے. تو خیر وہ دعا نہیں کرتے تھے، چلے جاتے تھے. اور صحابہ میں باتیں ہو رہی تھی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آقا وہ فلاں صحابی وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، آپ کے ساتھ پھیرتے ہیں، بعد میں دعا ہوتی ہے تو دعا میں کھڑے نہیں رہتے، بیٹھتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں. آقا کے الفاظ سنو، آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کل جب نماز میں آئے گا ہم اسے خود بٹھا کر پوچھ لیں گے، تم پوچھ لینا، بٹھا لیں گے تم پوچھ لینا. فجر کی نماز میں یہ حالت ہوتی تھی. اچھا دوسرے دن نماز فجر میں وہ آئے، جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا اور وہ صحابہ اٹھے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. اب جب بیٹھے ہیں صحابہ، حضور نے دعا مانگی، دعا کے بعد اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے پوچھتے ہیں، میں نہیں پوچھتا. کیا؟ یہ سارے پوچھتے ہیں کہ تم فجر کی نماز میں آتے ہو، دعا میں بیٹھتے نہیں ہو، بتاؤ ان کو کیوں، کیا وجہ ہے؟ اب پوچھا تو اب پوچھنے والا رحمت للعالمین ہے، تو کیا بچے گا؟ بس آنکھوں سے آنسو کی دھار بہنا شروع ہو گیا. وہ رونے لگے. کہا بتاؤ، تھوڑی دیر ہوئی تو آقا رونے لگے، آقا رونے لگے. سوچو مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے گھر میں اتنی چیزیں. رونے لگے، رونے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بتا دو یہ کیا بات ہے. انہوں نے سب سے کہا کہ دیکھو ہم 2 میاں بیوی ہیں گھر میں، 2 میاں بیوی. فجر کا نماز کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، اگر میں دیر کر دوں تو قضا ہو جائے، اور کپڑے دونوں میاں بیوی کے بیچ میں ایک ہے. میں پہن کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے جلدی جاتا ہوں، اتار کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں، اور پھر اسے دیتا ہوں تو وہ نماز پڑھ لیتی ہے، واپس یہ اتار کر کونے میں چھپ جاتی ہے، مجھے دیتی ہے، میں بازار آتا ہوں. یہ حالت ہے آقا. اب آقا رونے لگے، صحابہ رونے لگے. اب تو بھائی دریائے رحمت جوش میں، سامنے دریا ہے،
حضور سے کہنے لگے آقا اب برداشت نہیں ہوتا، اب برداشت نہیں ہوتا آقا دعا کر دیں۔ اب آقا کے الفاظ سننا میرے بھائی، آقا کیا فرماتے ہیں؟ جس حالت میں ہو اسی میں ایمان ہے۔ جملہ نوٹ کرو، ایمان کس میں ہے؟ جس حالت میں ہو۔ کس حالت میں تھے؟ ایک ہی کپڑا بے مانس وچے ایک جوڑی، تو اپنے یہاں تو بدھوئی ہوئے بیک میں لاکھ روپیے پیڑو ہوئے تے چھتا ہے جو بیدی گھراٹ نہ آوے اپنے پکڑ باپو کون جانے ہوں تھے گی سے۔ یہ حالت ہے ہماری، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت دولت تھی، اب ابو ذر غفاری ایک ایسے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایسے پیسے، ایسے وہ ایمان والے کہ جو جس کے پاس زیادہ پیسہ اس سے لڑتے تھے، صحابہ میں ایسا ہوتا تھا۔ خیر اب یہاں سنیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب انہوں نے دعا کے لیے کہا تو حضور نے کہا ایمان اسے، کہا نہیں آقا اب نہیں، بس اب ہو گئے، آقا کر دو دعا، بہت ضد کی۔ آقا کہا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں کہ ان کے پاس 4-5 بکریاں تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آقا نے ایک بکری منگوائی ہے۔ اب بکری چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن دعا کے ہاتھ اٹھے دریا سے تھے، یہ دعا کا دریا تھا، اب کوئی کمی ہوگی؟ حضور نے دعا کر دی اللہ اس کے مال میں برکت عطا کر دی۔ اب حضور نے دعا کی، کوئی برکت گھٹے بچے؟ آئے آئے 4 میں سے 40 بکریاں، پھر 400 ریوڑ بن گیا، پھر گائے لے لی، پھر اونٹ لے لیے۔ اب پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ دعا میں نہیں بیٹھتے تھے، کیوں؟ غریب تھے۔ اب تھوڑے دنوں بعد پھر وہی حالت ہو گئی، کیوں؟ اب مال زیادہ ہے، حساب زیادہ ہے۔ اور وہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مدینے میں جہاں رسول کا گھر، مدینے میں آج بھی آپ لوگ دعا کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں، بھلے اوپلے منے کرتے ہوئیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ مدینے میں شہادت کی موت دے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جب مدینے میں شہادت کی موت چاہیے تو آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیو، جھڑک کہیں ہوئے تو باغم باغی مدینے میں ہوتی ہے، اتنی جان پیاری۔ مدینے میں مرنا بھی ہے، نہیں ایسے جاتے جاتے رونا بھی ہے کہ ہوں پاچھا آؤں گا کہ نہیں۔ جانے والے دیکھا ہے روتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں سے جاتے روتے ہیں، وہاں سے آتے روتے ہوئے تو ٹھیک ہے چلو نہیں، وہ یہاں سے جاتے بھی روتے ہیں، تو پھر جاتے کا ہی واسطے روتے ہیں، تو ہوں پاچھا آؤں بھی تو اچھی بات ہے نا، تو مانے والے تھے نہیں بھائی، اس میں تو اچھی بات ہے کہ نہیں۔ تو مدینے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر ہمارا مدینے میں ہو، قبر ہماری مدینے میں ہو۔ رسول کا جو زمانہ تھا اس وقت میں تو لوگ یہی چاہتے تھے کہ رسول کے قریب ہمارا گھر ہو، لیکن ملتا نہیں، ان کا گھر وہی تھا۔ تھوڑے دن ہوئے تھے انہوں نے مدینے سے دور مکان لے لیا، کیوں؟ اس لیے کہ بکریاں گھروں میں لوگوں کی شکایت آتی تھی کہ بھئی تیرے بکرے ہمارے گھروں میں پریشان کرتے تھے، اب بکرے بڑھ گئے تو پھر اس کو باہر جانا پڑا، جنگل میں تھوڑے دور چلے گئے۔ اب تھوڑے دور گئے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ نمازوں میں نہیں آتے تھے، جمعہ میں آ جاتے تھے۔ اب پھر بات یہ ہو گئی کہ جب بہت دور ہو گئے تو جماعت میں بھی نہیں، صرف جمعہ میں کبھی کبھی آئے، یہ حالت ہو گئی جمعہ میں آنے کی۔ اور جب زکوٰۃ لینے کی باری آئی، زکوٰۃ کی باری، تو حضور نے کہا کہ بھائی یہاں تو بدارے پڑتے غریب ہے، تھوڑا کرا ہوگا، باقی اصل تو وہاں ہے، جاؤ وہاں سے زکوٰۃ نہیں لے گئے۔ حضور نے سمجھا کر بھیجا تھا، میرے آقا پر جان مال قربان، حضور نے سمجھا کر بھیجا تھا، اس سے حساب بتا دینا، وہ جو جواب دے وہ سن کر چلے آنا، ضد نہ کرنا۔ گئے حساب دیا کہ تمہارے اتنا مال ہے، اس حساب سے تمہارا اتنا ہوتا ہے۔ اب جواب سنو، کچھ بولے نہیں، صرف اتنا کہا کہ یہ تو زیادہ ہے، کچھ کم نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ کچھ کم نہیں ہو سکتا۔ وہ کون تھے؟ صحابی تھے۔ تمہارا بھائی صحابی جیوا نے جو شیطان ہاتھ کرنا میں آوی جائے تو انہیں تمہیں تو کہیں نہیں ہو، یہ ویم میں رہتا نہیں،
કંઈ પૂરું થઈ જાય કાંઈ નક્કી નહીં. વેમ નહીં રાખવાનો ખોટો. આપણે બાપુની દુઆ છે, એને તો બાપુની દુઆ હતી. એને ક્યાં કરતું હતું? जिसने रसूल को देखा, जो रसूल का सहाबी है, उसको क्या करे? वेम नहीं रखवानी. हमेशा डरो, पता नहीं किस हाल क्या हाल होगा. तो बहरहाल कि कुछ कम हो, आए इधर रसूल पाक के पास में कहा ये बात नहीं, तो कहा ठीक है जाओ समझाओ, कम तो नहीं होगा शरीयत का रूल से, बाकी वो जो दे वो ले लेना, बाकी बोलना नहीं, तो होगा तो इतना ही होगा. जाके बताया कि कुछ कम नहीं होगा. सरकार ने कहा. तो इन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं, खामोश खड़े रहे, ये भी खड़े रहे. પછી कितनी देर ऊपर रहे? इनकार नहीं किया, याद रखना, इनकार नहीं किया, लेकिन दिया भी नहीं. क्या चले आए? सरकार की विशाल का वक्त आया. सरकार की विशाल का वक्त आया. उस वक्त वो ज़कात लेकर आए. हुजूर ने नहीं ली. हुजूर ने नहीं ली. हम कहते हैं कि आका तो હવે કપલીમાં છુપાવી લેશે. આ સહાબી છે, લીધી. વેમ નહીં રાખવાનો. વેમમાંથી બહાર નીકળો. ये बेड़ा पार है ना, क्या बेड़ा डुबा देगा, खबर भी नहीं पड़े, गोयता नहीं जड़िए. हमेशा याद रखो कि जहाँ जितनी मोहब्बत अहले बैत से करें, जितनी मोहब्बत वलियों से करें, जितनी मोहब्बत नियाजों से करें, उतनी ही मोहब्बत अमल से भी करें, उसमें भी ना घटे. और जो खाली अमल करते हैं उनको भी बता दो कि खाली अमल से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारी निस्बत पक्की ना हो. ये भी याद रखें. दोनों चाहिए, दोनों में ज़रा बराबर घटे नहीं, बराबर चाहिए. अब जब उनके ज़माने में नहीं, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में आए तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि आका ने नहीं ली, मैं नहीं ले सकता. उमर फारूक के ज़माने में आए, उन्होंने कहा सिद्दीक़ ने नहीं ली, मैं नहीं ले सकता. उस्मान गनी का ज़माना आया, तब इनकी वफ़ात हुई, तब इन्होंने पर्दा किया. अब इनके बारे में हमें ऐसा कुछ हुक्म नहीं है कि हम कुछ बोले, लेकिन ये आपको दोनों चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है. एक माल की मोहब्बत, एक दुनियावी प्यार मोहब्बत के अंदर सरकार की बात को टालना, अंजाम क्या होगा. और दूसरा ये सीखने को मिलता है कि अगर गरीबी है, परेशानी है, तो वावेला न करो. ऐसी परेशानी में ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान है. ऐसी परेशानियों में ही ईमान है, ये सरकार ने कहा. अबू ज़र गिफ़ारी की मैंने बात की थी, बता दो दुरूद पाक पढ़े. अलैका या सय्यद. दुरूद पाक पढ़े एक बार और. अबू ज़र गिफ़ारी वो ईमान लाए तो कैसे कि ये जो इनका जो बनु गफ़ार जो कबीला था ना, वो लुटेरा था, यानी कि आने जाने वालों को लूटते थे, रहसन थे. और इन्होंने भी की, थोड़े दिन किया, फिर कहा नहीं इसमें नहीं मजा होता लूटना, क्योंकि आओ लूट है ना, लूट करते समय मजा भी आती है, लेकिन अगर दिल के कान खुले हो ना, तो सामने जो चिल्लम चिल्ली होती है ना, उसे सुनकर दिल घबराता है. तो इनके कानों ने, दिल के कानों ने वो आवाज़ सुनी थी, ओ देखो तो मैं लूट रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आता है, लेकिन वो कितना चीखते चिल्लाते हैं. तो इन्होंने ये काम छोड़ दिया. फिर जमाने जाहिलियत में उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी थी. बुत परस्ती छोड़ने की वजह भी बताऊँ. एक बार ऐसा हुआ था कि वो सफ़र में गए ना, तो सफ़र में इन्होंने पहले क्या था, ध्यान है ना मेरी तरफ, आटे का बुत बनाते थे. आटा मतलब लोट, आटे का बुत बनाते थे. और बुत भेगा रख देते थैली में, कि जहाँ आपको ठीक लगे तो वहाँ अपने रखने कर लेंगे, बराबर. तो भेली रख देते आटे का. અને પછી आटे का इसलिए बनाते थे, लकड़े का ने ऐसा नहीं बना. आटे का क्यों बनाते थे कि પછી जब भूख लगे तो उसको तोड़ के रोटी पका के खा लेते, ऐसा होता था. अब इन्होंने क्या किया कि ये साथ में था और एक जगह गए तो आदत हुई होगी, तो उन्होंने ये सामान सब रख दिया और
درخت کے پیچھے حاجت کے لیے گئے ہوں گے تو ایک لومڑی آئی، لومڑی نے وہاں سونگا تو وہ جو بت پڑا تھا وہیں اس نے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیا، اور یہ ابو ذر دیکھ رہے تھے کہ کیا میرے خدا کے اوپر مونت کے لومڑی چلی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تو خدا کیسا؟ تو انہوں نے آ کر اس کو دیکھا کہ ہلا دلا کہیں نہیں ہے، اس کو بچے توڑ دیا، پھینک دیا، تو دماغ میں وسوسہ کہ تو بیکار ہے، کوئی اپنے مطلب بیکار ہے۔ اب اتنے میں ان کے کان میں خبر پڑی کہ محمد عربی مکے میں آئے ہیں، اعلان کیا ہے نبوت کا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کوئی اور ہے۔ یہ اعلان جب کانوں میں پڑا تو کہا کہ ہاں ایک کام کرو، عرب میں یہ جو اعلان کیا ہے نا عبداللہ کے بیٹے نے، ذرا جا کے سنو اور پتہ لگاؤ کہ وہ جو جس دھرم کی جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین آخر ہے کیا، اس دین میں آخر ہے کیا بات، وہ کون سے خدا کی پرستش کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کو بھیجا، وہ بھائی گئے، واپس آئے، آ کر کے بتایا، کہا کہ میں نے جانا ہے کہ وہ ماں باپ کی وفاداری، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، ایک خدا کو ماننے کا حکم دیتے ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، ہے تو بڑے امانت دار، ہے تو بڑے صدیق، ہے تو بڑے سچے، ہے تو بڑے اچھے، لیکن ان کے مخالفت بہت ہے۔ کھڑی میں خطاب رہے گئے کہ فلانا باپو مانگے تو باپو جو کر پینا دشمن دادا سے، یہ بھی بات تم نے نوٹ کرے مانس، یہ ویک پوائنٹ ہے، نوٹ کرے، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو وہاں ان کو کہا کہ ہے تو، لیکن ان کے مخالفت بہت ہیں، دشمن بہت ہیں، لیکن ان کا چلو چلو۔ اب گئے ڈرتے ڈرتے مکے میں داخل ہوئے، پوچھنا تو تھا، اب پوچھتے کسی ایک سے کہہ دیا کہ میں نے سنا تھا کچھ اور، یہ نکلا کچھ اور، تو مار کھائی، مکے میں آتے پہلے مار کھائی، بہادر بھی تھے، لیکن خیر چلے گئے خدا کے گھر مسجدی میں، وہاں مولا علی تھا، آ کر کے پوچھا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کب سے تم سوئے ہو، اکیلے ہو، تو کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اچھا، کہا مہمان بن جاؤ میرے، چلو گھر، ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جب گھر گئے تو کھانا رکھا اور پوچھا کہ اگر برا نہ مانو تو میں جان سکتا ہوں کیوں آنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا راز رکھ پاؤ گے؟ تو کہا اللہ کے کرم سے سینہ بہت بڑا ہے، بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا اصل میں محمد کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ اب علی وہ کیا تھے، وہ بزدل نہیں تھے بہادر، مگر حکمت عملی سے کام لیتے تھے۔ وہ مکی دور تھا، وہ ظلم و ستم کا وہ دور تھا، آج کا دور نہیں کہ جہاں ٹوپی پہننے سے ڈرتے، ڈر وہ تھا کہ جہاں تلوار اٹھی گردن کٹی، اور پھر بھی جوش میں تھے کہ بھلے کٹے۔ شہادت کا جام پینے کے لیے بچے بچے تیار رہتے تھے۔ بدر کا جو میدان تھا وہاں پر بچے تیار تھے، حضور نے کہا تھا کہ بچوں کو بھیج دو، تو ایک بچے تو رونے لگے، زمین پہ تڑپڑی مارے، تو حضور نے کہا کہ کیا بات ہے آقا، بھروسہ کریں میں وہاں میدان میں آپ دیکھیں گے میری بہادری، مجھے لے لو ساتھ میں۔ اب جس کے یہاں بچے اتنے بہادر ہو تو علی اور حمزہ کی بات ہی کیا کریں، 313 تھے وہ، لیکن پھر بھی کیا ہوا، غالب آ گئے کہ نہیں، 1000 کا لشکر تھا ان کا اور یہ 313 تھے، مگر ان کا جذبہ کیا تھا، مرے گی۔ ابو جہل یوں کہتا تھا کہ عامر کو بھیجا وہاں جا کر دیکھو تو کہ کتنے لوگ ہیں، کیا حال چال ہے، مجھے تو لگا 310 یا 12 13 10 12 13 یوں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تو پھر لڑیں کیا، اونٹ کی پیٹھ پر سب کو باندھ دیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہا کہ اس وہم میں نہیں رہنا، میں ایک ایک کو دیکھ کر کے آیا ہوں، ہر کوئی سوچ کے بیٹھا ہے آج تو شہادت کا جام پی کے رسول پر جان فدا کرتا، کوئی واپس جانے کی بات نہیں کرتا۔ ابو جہل سے کہا اس وہم میں نہیں رہنا،
وہم یہ بری، یہ جو اپنی بڑائی کرتے ہیں نا، بڑائی کبھی کبھی اپنی بڑائی ان کو مار دیتی ہے. تو بس عرض کر رہا تھا، درود پاک پڑھے اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کے اچھے بڑے، ابھی یہ ٹائم بھی ہو رہا ہے، آگے بڑھنا ہے مجھے. تو بہرحال سیرت رسول میں یہ جتنی باتیں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے سنائی بہادروں کی. ابو ذر غفاری جو ہے وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ملنے کی بات کرتے ہیں، یہ بہادر تھے، بہادر تھے. لیکن حکمت عملی، علی نے کہا کہ ٹھیک ہے صبح جائیں گے، لے جاؤں گے، ہم دونوں ساتھ چلیں گے، دشمنوں کا خطرہ ہے. جاسوس رہتے تھے، رسول کے پاس آ کر کون ملتا ہے، کون ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، کون میٹنگ کرتا ہے، یہ سب دیکھتے تھے. تو کہا کہ آپ صبح جب ہم جائیں گے نا، مولا علی سے کہا کہ صبح جب جائیں گے نا تو کہا ساتھ چلیں گے، اور اگر تم دیکھو کہ میں رک گیا، اگر تم دیکھو کہ میں رک گیا، مجھے ایسا لگے گا کہ سامنے اس کے چمچے کھڑے ہیں اور پوچھ گچھ کریں گے، تو میں کھڑا رہ جاؤں گا، تم مت کھڑے رہنا، تم چلے جانا. میں خالی بہانہ کروں گا، جوتے کا تسمہ سیدھا کروں گا، جہاں ایسا لگے گا میں کھڑا رہ جاؤں گا، تم آگے چلتے رہنا، تاکہ کوئی پوچھے نہیں کہ دونوں ساتھ ہیں. سوچو ایسی حالت تھی، اور کون کر رہا ہے؟ مولا علی حکمت کا عمل کر رہا ہے. تو وہ زمانہ تھا، اور بڑی بڑی باتیں پوچھتے تھے، بڑے بڑے سوال کرتے تھے، یہ حالت تھی. اور جب گئے تو حضور سے زیادہ چند باتیں پوچھی، اور بس حضور سے چند باتیں پوچھ کر کے فوراً کہا کہ سونیا اب بس ہو گیا، اب مجھے ہاتھ دے دو، میں کلمہ توحید پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اب مسلمان بنے تو انہوں نے کیسے سخت مزاج تھے، مزاج میں سختی تھی. عمر فاروق ہو چاہے عثمان غنی ہو، ان سے بھی کہتے تھے. ایک انہوں نے ابو بکر صدیق کو کچھ نہیں کہا، باقی عمر فاروق سے کیا کہا معلوم؟ اتنے سارے مال کا کیا کرو گے، خیرات نہیں کرتے کیا مال جمع کرو؟ عثمان غنی سے تو باقاعدہ بحث ہوتی تھی کہ اتنا سارا مال. تو کہا کہ ارے بھائی جب مال اتنا ہے تو مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مال والے پر فرض ہے. حج کس پر فرض ہے؟ مال والے پر فرض ہے. مال ہوگا تو دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے چل تمہاری بات مان لیتے ہیں، بحث نہیں کرتا. ابو ذر غفاری کیا کہتے تھے؟ بحث نہیں کرتا، لیکن مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے رسول نے بھی مال جمع کیا ہے؟ تو عثمان کہتے تھے کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں کیا. تو کہا تو پھر یار وہی زندگی صحیح ہے جو میرے حضور کرتے ہیں. ایسے عاشق تھے ابو ذر غفاری، ایمان لائے تو آخر تک ایسے رہے. اور مزاج میں کیونکہ سختی تھی تو واپس بھیج دیا، کہا کہ جا اپنے گھر. تو ماں کو مسلمان بنایا، بیوی کو مسلمان بنایا، بھائی کو مسلمان بنایا، قبیلے کو مسلمان بنایا. اور آئے مدینہ، کہا کہ میں نبی کی نوکری کروں گا، تم نبی کے گھر میں ماؤں کی نوکری کرنا، بیوی سے کہا خدمت کرنا. یہ حال تھا. یہ سارے صحابی مال کی محبت کسی کو نہیں تھی. جہاں بات کریں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، ایک بات ان کی کر دوں آپ کو، باقی کل آپ نے کریں گے، ہے نا. سیدنا صدیق اکبر، ان کی محبت جب سے اسلام شروع سے لائے، جب سے اسلام لائے تو پہلے ہی دن 40,000 درہم یا دینار انہوں نے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، رسول پاک کی راہ میں قربان کر دی. جہاں دینے کی بات آئے تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے، کم لیکن پہلے. جہاں بات گواہی کی آئے تو پہلے، جہاں بات مسجد کی خدمت کی آئے تو پہلے، جہاں مسجد بنا رہے تھے اینٹیں سب سے زیادہ اگر کسی نے اٹھائی تو ان کا نام آئے. مسجد کی زمین جب مدینہ ہم اور آپ جاتے ہیں، ہے نا، اللہ نصیب کرے اگر جاتے ہیں تو وہ زمین جہاں ہم نمازیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو زمین لی ہوئی کس کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی. ہر بات میں پہل کرتے نظر آتے تھے سیدنا صدیق اکبر. اتنی محنتوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر، اچھا پھر ان پر جو اسلام جب قبول کیا ہے تو حالت کیا ہے؟
اسلام جب قبول کیا تو شروع میں جو تھوڑے تھے نا تو ظلم و ستم کا یہ حال تھا کہ حضور نے حفصہ کی ہجرت کا حکم دے دیا کہ اب تم لوگ حفصہ چلے جاؤ. تو حفصہ جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے پناہ دے دی, کسی نے, میں نے بتایا کہ یہ ظلم ہو رہا تھا ہے نا, حضرت عمار کو نے باندھا تھا, تو حضور نے حکم دیا کہ تم حفصہ چلے جاؤ. وہاں کا بادشاہ کیا ہے, امن پسند ہے, امن پسند, رحم دل, امن پسند. تو وہاں جانے کی جب کی بات کی تو جب جا رہے تھے ابو بکر صدیق کے لیے ایک جنا کھڑا ہوا, کہا میں نے اسے امان دی. اب امان دی تو صحن میں بیٹھ کر کے ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو کہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے زور زور سے. تو قرآن پڑھے تو سب سننے کے لیے آتے تھے, بچے نے وہ تو دیوار چڑھ چڑھ کے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ تمہارے یہاں تم نے جو صدیق کے اکبر کو, جو ابو بکر کو تم نے پناہ دی ہے, وہ جو اسلامی طور طریقہ اپناتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, وہ زور زور سے پڑھتے ہیں, باہر ہمارے بچے سنتے ہیں, پھر ہمارے بچے بگڑتے ہیں. ان سے کہو کہ دھیمی آواز میں پڑھا کرے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ تیری امان, کیا امان دی تھی نا, تو کہا کہ دیکھ میں نے بڑی مشکل سے تم کو امان کا مطلب کیا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ میری امان میں, تو پھر اس کو کوئی مارتا نہیں تھا. وہ بڑا موضوع شخص ہونا تو مارتا نہیں تھا. تو کہا دیکھ میں نے تجھے امان دی ہے, اگر تو ایسا کرے گا پھر یہ تجھے ماریں گے, میں نہیں بچا سکوں گا. تو آپ نے کہا تیری امان رکھ تیرے پاس, میں اللہ کا کلام نہیں چھوڑ سکتا, میں اللہ کا کلام چھپ کر نہیں پڑھ سکتا. یہ ابو بکر صدیق کا حال ہے. اور جب ان کو مارا گیا تھا, اللہ اکبر, مارا تھا تو ان کو کوئی یہ وہم کر ہی نہیں سکتا کہ زندہ بچے. اب ایمان آپ نے بیچ میں دنگا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا نا اس پہ آتے ہیں ویڈیو میں دنگے وغیرہ آتے ہیں, تو ایک بندہ یہاں بیچ روڈ میں اور اس کو لگتے ہیں, غصے نے مارتے اور ماتھے چڑھ جاتے, یہ بندہ بچے. اس حال میں مسجد کے اندر ابو بکر صدیق کو مارا تھا, اس حال میں, اور حضور کو بھی لگ گیا تھا. بڑی مشکل سے ان کو جب چھڑوایا گیا گھر لے گئے, اور جب گھر لے گئے ہیں, جب ہوش آئے تو پوچھا کہ حضور کیسے ہیں, حضور کیسے. یہ ایمان کس کا, ابو بکر صدیق کا. اب یہ ساری بات سنانے کی وجہ کیا ہے, میں نے بتایا نا کہ امام حسین جو آخر میں جو دین بچانے کے لیے آ رہے ہیں نا, وہ یہی ساری محنتوں کا صلہ آیا تھا. اسے بچانے کی کوشش ابو بکر صدیق کی محنت ہے, چاہے عثمان غنی کی محنت ہے, چاہے دیگر صحابہ کی محنت ہے, یہ ہمارے رسول کی محنت ہے, ماں خدیجہ ہو جائے ام سلمہ امہات المومنین کی محنت ہے. یہ ساروں کی محنت جو رنگ لائی تھی اور جو اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا, اب وہ گر رہا تھا, اور اسے بچانے کے لیے حسین آئے تھے. اس لیے یہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے, اور اللہ سے دعا ہے رسول پاک کے صدقے میں دوبارہ حضور کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.